بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام حکیم اور ڈاکٹر قاضی افضال صدیقی ہے اور میں آج آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں، اور موضوع ہے مسواک۔ ناظرین، اس کی زبردست، یہ مسواک جو ہے زبردست سنت ہے کہ آپ اس کے بارے میں سن کر حیران رہ جائیں گے۔ مسواک کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اکثر لوگوں کو وضو کے درمیان آپ نے مسواک کرتے دیکھا ہوگا۔ سب لوگ وضو کے درمیان میں مسواک نہیں کرتے، تقریباً 10 میں سے کوئی 2 آدمی مسواک کرتے ہیں۔ یہ تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ باقی لوگوں کو اگر مسواک کے فوائد کا علم ہو جائے تو یقیناً وہ بھی مسواک کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ وضو والی جگہ پر ہر وقت مسواک رکھ دیں گے یا اپنی پاکٹ میں رکھ دیں گے۔ کافی لوگوں کو تو آپ نے مسواک اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اور کئی لوگوں کی جیب میں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اکثر پکے نمازی ہوتے ہیں اور 5 وقت مسواک کا عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے لوگوں کو اگر آپ چیک کریں، یعنی ان کے دانت آپ چیک کریں، تو وہ صاف، چمکدار اور مضبوط ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے منہ سے بدبو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر سنت میں صحت اور برکت رکھی ہے، اور مسواک بڑی ہی اہم اور پاکیزہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کے جو فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں مختلف کتابوں سے حوالہ جات کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سنت میں صحت اور برکت رکھی ہے، اور قبر کی خوشبو اور آخرت کا نور یہ بھی مسواک میں ہے۔ اور مسواک بڑی ہی اہم اور پاکیزہ سنت ہے۔ مسواک عجیب نعمت ہے، یہ منہ کی صفائی کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ مسواک کے 80 سے زیادہ فوائد ہیں، اور میں نمبر وار تو نہیں، البتہ مشترکہ ہی فوائد بیان کروں گا۔ آپ سنیں گے تو مسواک کے قائل ہو جائیں گے۔ امید ہے پہلی فرصت میں آپ مسواک لینے چلے جائیں گے، اور بہت سے لوگ مسواک اپنی پاکٹ میں بھی رکھ لیں گے۔ اگر آپ ایک وضو سے 2 یا 3 نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی نماز سے قبل آپ کو مسواک کرنی چاہیے۔ مسجد میں جاتے ہوئے کر لیں، یا مسواک کرنے کے بعد آپ وضو والی جگہ پہ آپ کلی کر لیں۔ تو مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ جب رب راضی ہوگا تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مسواک کرنے سے نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بھی سنا بڑھ جاتا ہے۔ دانت مضبوط رہتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ ان کی عمر تقریباً 76 سال کے لگ بھگ ہے، پکے نمازی ہیں، اور مسواک ان کی جیب میں ہوتی ہے۔ یقین کریں اس عمر میں بھی ان کے دانت خوبصورت ہیں اور مضبوط ہیں اور صحت مند ہیں۔ یہ مسواک کی برکت ہے۔ مسواک فرشتوں کو خوش رکھتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ مسواک اپنے سرانے نہ رکھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ جو ہے وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کے تکیے کے پاس مسواک رکھ کر سوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور قیام فرماتے تو پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ انسان کے منہ کو پاک صاف کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ مسواک کرتے وقت کرنے والے کو کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اس پاک روح کو لینے کے لیے ہر فرشتہ بےتاب ہوتا ہے۔ مسواک کر کے مسجد کی طرف جائیں تو فرشتے پیچھے ادب سے چلتے ہیں۔ مسجد سے واپس نکلیں تو حاملین عرش کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ایسے آدمی کے لیے استغفار بھی کرتی ہے۔ مسواک کرنے والوں کی نسلیں بھی صحت مند ہوتی ہیں، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اگر کوئی لاوالد ہو تو ان کو اولاد بھی ملتی ہے، اور فرشتوں کی دعائیں۔ شیطان دور ہوتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے، یعنی شیطان دوری اختیار کرتا ہے۔ مسواک کے عمل نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے، اور شیطانی وسوسے نہیں آتے۔ شیطان سر پیٹ لیتا ہے، مسواک حفاظت کرتی ہے۔ منہ صاف ہوگا تو منہ سے اچھے اور عمدہ بول نکلیں گے۔ مسواک اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ پیٹ نہیں بڑھتا، نظر کو تیز کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، سنت کی پیروی ہوتی ہے، اور نماز کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 400 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کا۔ تو جسم تندرست، یادداشت تیز، اور کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے، اور زبان کی فصاحت و بلاغت کو یہ بڑھاتی ہے، اور گفتگو ایسی جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ مسواک کرنے والے کی قبر روشن ہوگی،
اور قبر میں وسعت ہوگی، عقل و فہم میں ترقی ہوگی اور مزاج شناسی آئے گی۔ عرب لوگ ہر عمل سے قبل مسواک کرتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق زوجیت سے قبل بھی مسواک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سر درد کے لیے یہ مفید ہے اور بلڈ پریشر اس سے نارمل ہوتا ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنے والا ٹینشن سے بچا رہتا ہے، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ والوں کے لیے فائدہ مند ہے، دماغ کی رگیں پرسکون رہتی ہیں، دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پلس رات سے بجلی کی طرح گزر ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ مسواک سرانے رکھ کر سونے سے عادتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر مسواک گم ہو جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے شمار پریشانی کا اظہار کرتے۔ مسواک کرنے والے کے پاس موت کا فرشتہ نورانی شکل میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں داخل ہو رہے ہوتے تو مسواک کر رہے ہوتے، مسواک کرتے کرتے یعنی کہ گھر میں داخل ہوتے، کوئی وضو بغیر مسواک کے نہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت آخری خواہش مسواک کی تھی جو پوری کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا کہ حضور اپنے رب سے جا ملے۔ فرماتے ہیں مجھے مسواک کا حکم دیا گیا ہے۔ مسواک کرنے والے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، نیند اور سستی جو ہے وہ دور ہوتی ہے، آواز صاف ہوتی ہے، معدے کی اصلاح ہوتی ہے، دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں، منہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور نماز اور ذکر میں سکون ملتا ہے، فرشتے پسند کرتے ہیں، زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، دانت جو موتیوں کی طرح چمکدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے تک یہ مضبوط رہتے ہیں، سگریٹ نسوار چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین یہ کوئی بے شمار فوائد میں نے بتائے ہیں اور بھی فوائد یقیناً ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ سنت کی نیت سے کریں اور مستقل کریں اور ایسی عادت بنائیں کہ اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو دل آپ کا بیقرار ہو جائے۔ اور اسے مسلمان بھائیوں مسواک جو ہے اس کی اپنی عادت بنائیں اور مسواک اور مسواک اور مسواک، یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے لازم ہے۔ مسواک پیلوں کی بھی ہو سکتی ہے، کیکر کی بھی، پھلائی کی بھی، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسواک ہمیں چبھتی ہے، جی وہ مسوڑے زخمی کر دیتی ہے، ایسے وہ بنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے ایسا تو پھر آپ وہ سفید پیلوں کی مسواک کو آپ اس کو کوٹ کاٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں تو وہ آپ ملیں تو آپ کی سنت پوری ہو جائے گی اور دانت بھی یقیناً صاف ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا جو کہ مسواک کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد بیماری پریشانی اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، اور امید ہے آپ لائک کریں گے، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اپنے دوستوں کو بھیجیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ مسواک جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے۔ تو حکیمہ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔